السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اپنی کہانی ہے لیکن ہمیں یاد نہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے بچے تھے، عاجز تھے، بھوک لگتی تھی تو چل کر ماں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے روتے تھے اور پھر ماں لپک کر ہم تک پہنچ جاتی تھی۔ اس تجربہ کے پیچھے ایک حساس سائنس ہے۔ MRI اسکینز کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں کے پردوں کے ساتھ ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچتی ہے، اور پھر ایک اتنا چھوٹا سا گلینڈ جس کا نام پوسٹیریئر پیچیوٹری ہے، وہاں سے ایک ہارمون نکلتا ہے آکسیٹوسن، جو خون کے دوران کے ساتھ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ یہ عمل چند سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ماں کے اختیار میں بھی نہیں۔ ماں اور بچے کا یہ تعلق ایک تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اس تمثیل میں شاید آج ہمیں ہستی باری تعالیٰ کا زندہ ثبوت مل جائے۔ عموماً جب ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دہریے کو بحث میں ہرانا ہمارا مقصد ہے، لیکن اگر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پچھلے 2 سال کی ورچوئل ملاقاتوں کو سنیں تو حضور اقدس بار بار فرما رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے تاکہ وہ ان دہریوں کے چنگل میں نہ آ جائیں۔ اس ارشاد کے تحت آج کی گفتگو اپنے بچوں اور اپنے بڑوں سے ہے، اور یہ گفتگو ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں کرنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دہریے دوست قرآن کی بات کو کیوں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم قرآن کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ سائنسی تقاضوں پہ پورا اترتا ہے۔ یہ خدا کی طرح چھپی ہوئی چیز نہیں، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دلائل کو تجربے سے گزارا جا سکتا ہے۔ 7ویں صدی کا قرآن آج بھی آپ استنبول کے ٹاپ کیپی محل میں جا کے ہاتھ میں تھاما جا سکتا ہے، اور کوئی دہریہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے پچھلے 500-600 سال کی سائنسی دریافتوں کو قرآن میں بعد میں داخل کر دیا ہے۔ دیکھیں، اسلام احمدیت کو سائنس سے یا سوالوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم نے تو سائنس میں بہت ترقی کرنی ہے۔ خلیفۃ المسیح نے تو نوبل انعام کو کم از کم ہدف کے طور پہ مقرر فرمایا ہے، لیکن ہمیں پوری سائنس چاہیے، یہ آدھی سی متکبرانہ سائنس نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے ہمارے بچے اسکولوں میں اپنی کلاسوں میں آگے جائیں، ہمارا فرض ہے، والدین کا فرض ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ بہت سے سائنسی حقائق قرآن شریف 1400 سال پہلے بیان فرما چکا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ قرآن خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل۔ آپ میں سے کوئی پرائمری اسکول کے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ پڑھ رہے ہوں کہ تقریباً 500 سال پہلے گیلیلیو، کپرنیکس، کیپلر جیسے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ زمین اور سورج ساکت نہیں بلکہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حقیقت قرآن شریف نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ سیکنڈری اسکول کے بچے بایولوجی یا فزکس میں پڑھ رہے ہوں گے کہ قدرت میں ہر چیز کا جوڑا یا پیئرز موجود ہیں، جیسے
پھولوں کے نر حصہ کو سٹیمنز کہتے ہیں اور مادہ حصہ کو پسٹلز۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ آخری حصہ قابل غور ہے، ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ہم نہیں جانتے تھے، دنیا نہیں جانتی تھی کہ میٹر یعنی مادہ کا جوڑا اینٹی میٹر ہے۔ پال ڈیراک نے 1933 میں اسے دریافت کر کے نوبل انعام حاصل کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ایک ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں۔ رادرفورڈ اور شیڈوک نے 1919 اور 1932 میں انہیں دریافت کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ان پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر سب اٹامک پارٹیکلز ہیں جنہیں کوارکس کہتے ہیں۔ زیلمن اور سویگ نے 1964 میں کوارکس کو دریافت کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریت کے ذرے میں 45 کروڑ کوارکس کے جوڑے ہیں۔ دنیا نہیں جانتی تھی، مگر ان آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جانتا تھا۔ ایک طرف رادرفورڈ، ڈیراک، گیلیلیو، کپرنیکس، گیلمن، شیڈوک، ان جیسے لاکھوں پاؤنڈز کی لیبارٹریز میں کام کرنے والے نوبل انعام جیتنے والے سائنسدان، اور دوسری طرف عرب کے صحراؤں میں ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں، تو کس نے یہ سائنسی راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول دی؟ اور اگر یہ محض اتفاق ہے تو ہمیں دوسری مذہبی کتابوں میں اس کثرت سے ایسے اتفاق کیوں نہیں ملتے؟ کالج جانے والے وہ بچے جو سمندروں کی سائنس پڑھ رہے ہیں، جسے ہم اوشناگرافی کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سمندر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سائنسدانوں نے۔ پہلی زون کو یوفوٹک زون کہتے ہیں جو پہلے 200 میٹر تک ہے، جہاں تک روشنی سرایت کرتی ہے۔ اگلی زون کو ڈسفوٹک زون کہتے ہیں جو 200 سے 1000 میٹر تک ہے، جہاں تھوڑی تھوڑی روشنی ہے۔ لیکن تیسری زون ایفوٹک زون میں مکمل اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے یا ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں، جس کو موج کے اوپر ایک اور موج نے ڈھانپ رکھا ہو۔ جب 2012 میں جیمز کیمرن بحر الکاہل کی تہہ تک گیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ عجیب و غریب مچھلیاں دیکھے گا۔ اس نے کیا دیکھا؟ گھپ اندھیرا۔ ماہر تیراک بھی یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور ہی میں فرماتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندروں کا سفر نہیں کیا۔ اگر قرآن کریم خدا کا کلام نہیں تو اس امی رسول کو سمندروں کی تہوں میں چھپے اندھیرے کس نے دکھائے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، بس ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ آیت بگ بینگ اور بلیک ہولز کی پیشگوئی کرتی ہے، لیکن مزید غور کریں تو ایک لطیف نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اَوَلَمْ يَرَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ صرف 10 سال پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بلیک ہولز کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں نکلتی۔ لیکن پھر 4 سال پہلے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپس کے ذریعے سائنسدانوں نے بلیک ہولز کو بھی دیکھ لیا، اور ان کی تصاویر نیشنل جیوگرافکس اور باقی رسالوں میں ہم سب نے بھی دیکھ لی۔ اولم یرا، کیا یہ سب دیکھ کر بھی ہم ہستی باری تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیں؟
جس نے 1400 سال پہلے ان رازوں کی نشاندہی فرما دی تھی۔ دیکھیں، بچے جوان ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، اللہ انہیں اولاد سے نواز دے، تب بھی ہستی بارہ تعالیٰ کے قرآنی دلائل ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اولاد نرینہ کی خواہش تو ایک فطری امر ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن ایسی ماؤں کو طعنے دینا، تکلیفیں دینا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا ہو، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے شروع میں بہت سے سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہونے والے بچے کی جنس کا تعلق تو مرد کے جرثوم میں یا کروموزوم سے ہے، عورت کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں۔ مغربی دنیا کے لیے یہ ایک حیران کن سائنسی انکشاف تھا، لیکن قرآن تو 1400 سال سے ان مظلوم ماؤں کے حق میں کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے، اسی نے نطفہ سے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں پر ظلم کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ایک دن اس خدا کو حساب دینا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن شریف میں بیان کی اور سائنس نے سینکڑوں سال بعد اسے دریافت کیا۔ پہاڑ ساکت نہیں بلکہ بادروں کی طرح چل رہے ہیں، سورہ نمل۔ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ چیز کو پیدا کیا، سورہ انبیاء۔ جلد سب سے زیادہ درد کو محسوس کرتی ہے، سورہ نساء۔ جنینیت یا ایمبریولوجی کی تفصیل، سورہ مومنون۔ جینیٹک انجینئرنگ، سورہ نساء۔ کشش ثقل، سورہ رعد۔ ایسڈ رین، سورہ واقعہ۔ واٹر سائیکل، سورہ زاریات۔ اور کئی آیات ہیں جو نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن کی جزوی تائید کرتی ہیں۔ قرآن شریف نے تو ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے دلائل تو پھیلا دیے ہیں قرآن نے، آسمانوں میں بھی اور سمندروں کی تہوں میں بھی، چاند اور سورج میں بھی اور ریت کے ذروں میں بھی۔ ہستی باری تعالیٰ کی دلیل تو ہر وہ احمدی ہے آپ میں سے جس نے قبولیت دعا کا ذاتی تجربہ کیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت تو یہ جماعت ہے، ہر نبی کی جماعت ہے، جو ایک بچے کی طرح کمزور ہوتے ہوئے دنیا کی سب طاقتوں کو ہرا دیتی ہے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ خدا کے ثبوت تو ہر طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ لیکن تقریباً 25 سال کی دنیاوی تعلیم کے بعد افسوس ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یا شاید ہماری انا بڑی ہو جاتی ہے، جس کی طرف کل خلیفۃ المسیح نے ہمیں افتتاحی خطاب میں توجہ دلائی۔ بچوں کی طرح رونے کی بجائے ہم کچھ بڑوں کی طرح بحث کرنے لگتے ہیں، اور کچھ نوجوان عادی سی سائنس پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اپنے حقیقی خالق کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بارے میں کوانٹم فزکس کا ایک بانی ورنر ہائزنبرگ کہتا ہے، سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پیتے ہی آپ بحریہ ہو جائیں گے، لیکن اسی گلاس کے پیندے میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پی کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کائنات خدا نے بنائی تو پھر وہ خدا کہاں ہے؟ سائنسی تجربات کی طرح ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ یہ سوال کرے کہ میری ماں کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ ماں تو ہر طرف ہے۔ جیسے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی شعاعیں ہمارے ہر طرف پھیلی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی آنکھ ان 1000 اگر شعاعیں ہوں تو ان میں سے 996 کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ ہے خدا کو دیکھنے کی سائنس۔ کچھ ایک گھونٹ پی کر سائنس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا خدا نے بنائی ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اس کمرے کو احمد نے پینٹ کیا ہے تو احمد کو کس نے پینٹ کیا ہے؟ مضحکہ خیز بات ہے۔ اسے کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو غلط زمرے میں پرکھنا۔ خدا
ہماری طرح مادہ سے نہیں بنا، لطیف الخبیر ہے۔ اس عظیم روحانی اسرار کو ہم ایک تنگ سے سائنسی دائرے میں سمجھ تو نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ کچھ نوجوان دہریت کی طرف اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس میں آزادی ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ قرآن کی حاجت، نہ پردے کی فکر، نہ شراب کی، جو چاہو کرو۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ میں کسی نہ دیکھی ہستی کی غلامی کیوں کروں، میں تو آزاد ہوں۔ اچھا، آپ آزاد ہیں؟ ہستی باری تعالیٰ کے منکرین تو بدترین سب سے بڑے غلام ہیں۔ اگر سوچیں تو فیس بک لائکس کے غلام، یوٹیوب ویوز کے غلام، ری ٹویٹس کے غلام، مال کی ہوس کے غلام، باس کی خوشامد کے غلام، اپنے ہی نفس کے غلام، فلمی اداکاروں کے، فن پاروں کے، گلوکاروں کے غلام۔ جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 27 برس پہلے جلسہ سالانہ برطانیہ ہی میں فرمایا تھا، وہ انسان جس نے کسی نہ کسی کو ضرور پوجنا ہے، جب وہ خدا کو نہیں پوجتا تو اس کے محبوب ذلیل سے ذلیل تر ہو جاتے ہیں۔ خدا پر حق الیقین رکھنے والے ان مصنوعی خداؤں سے تو آزاد رہتے ہیں۔ دنیاوی سائنسی دلائل سے ہم خدا کو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن گلاس کے پیندے تک پہنچنے کے لیے، خدا کا مشاہدہ کرنے کے لیے، خدا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعا کی سائنس کی ضرورت ہے۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، دعا کی سائنس۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے دعاؤں کے لاتعداد معجزے دکھائے ہیں وہ کسی سائنس سے کم نہیں۔ دیکھیں، سائنس نام ہے مشاہدے کا، تجربے کا اور نتیجے کا، اور صحابہ احمدیت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قبولیت دعا کے بے شمار مشاہدے اور تجربے کیے۔ ایک دفعہ حیدرآباد دکن سے ایک لڑکا عبد الکریم قادیان پڑھنے کے لیے آیا۔ جب اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا تو عبد الکریم کو ریبیز ہو گئی۔ قادیان سے 300 کلومیٹر دور کسولی میں ایک بڑا مشہور ریبیز کا ہسپتال تھا جس کا نام تھا پیسچر سینٹر، وہاں اس کو بھجوایا گیا علاج کے لیے۔ واپس آنے پر عبد الکریم میں ریبیز کی علامات ظاہر ہو گئیں۔ دوبارہ پیسچر سینٹر میں تار بھیجی گئی اور وہاں سے جواب آیا، سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ ہمیں افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی سائنس نے جواب دے دیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تب میرا دل اس کے لیے سخت درد اور بے قراری میں مبتلا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی درد مندانہ دعاؤں سے عبد الکریم کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں شفا بخشی، بلکہ موت کے منہ پر کھڑا عبد الکریم 28 سال تک اور زندہ رہا۔ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے 25,000 سے زیادہ پیچیدہ انفیکشس ڈیزیز کے مریضوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں یہ مکمل اعتماد سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 125 سال کے بعد بھی اگر کسی شخص کو، ان ویکسینیٹڈ انسان کو، ریبیز کے مرض کی علامات ظاہر ہو جائیں تو آج بھی موت 100% یقینی ہے۔ جن صحابہ نے عبد الکریم کی معجزانہ شفا کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں ان کو ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں کسی اور دلیل کی ضرورت رہ گئی ہوگی؟ یہ ایک واقعہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے اتفاق ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 200 سے زیادہ نشان صرف حقیقت الوحی میں بیان فرما دیے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ایک پرشوکت چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی چالاکی اور گستاخی سے اس معجزے میں میرا مقابلہ کرے، اور یہ مقابلہ ایسی صورت سے کیا جائے، مثلاً قرآن اندازی سے 20 مریض میرے حوالے کیے جائیں اور 20 اس کے حوالے کیے جائیں، تو خدا تعالیٰ ان بیماروں کو جو میرے حصے میں آئیں شفا یابی میں صریح طور پر
فریق ثانی کے بیماروں سے زیادہ رکھے گا، اور یہ نمایاں معجزہ ہوگا۔ اگر سوچیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام یہاں قبولیت دعا کو بالکل انہی مراحل سے گزار رہے ہیں جن سے ہم طب کے ماہرین کسی نئے علاج کو گزارتے ہیں، جو سٹڈیز ہوتی ہیں، جن کے 3 سٹیپس ہیں: رینڈمائزیشن، آؤٹ کم میجرز اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ یہی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی سائنس پر عمل کرنے سے صرف شفا ملتی ہے، لیکن اس سائنس پر عمل کرنے سے زندہ خدا بھی ملتا ہے۔ یہ دعا کی سائنس ایسی قابل اعتماد ہے کہ آپ کے غلاموں کو بھی زندہ خدا کا تجربہ ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک احمدی بزرگ تھے جو اپنی روزانہ کی آمدن سے اپنی ضرورتوں کے لیے ایک اٹھنی رکھ لیا کرتے تھے اور باقی کی ساری رقم چندے میں بھجوا دیتے تھے۔ ایک دن انہیں 300 روپے موصول ہوئے۔ انہوں نے سوچا رقم کچھ زیادہ ہے، کیوں نہ 6 مہینے کی ضرورتوں کے لیے 90 روپے آج ہی رکھ لوں تاکہ آسانی رہے گی۔ اس دن لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فوراً گھر چل دیے، جو ان کا معمول نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا ایسی کیا جلدی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی نماز میں آواز آئی، ہن میں 6 مہینے لئی تیرا رب نہیں رہا، اور کہتے ہیں میں اسی وقت گھر جا کے اپنی ایک اٹھنی رکھوں گا اور باقی کے سارے پیسے چندے میں بھیج دوں گا۔ دور کیوں جائیں، دور کیوں جائیں؟ انشاءاللہ کل آپ اور میں یہاں عالمی بیت میں حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پہ خدا کی ایک زندہ دلیل نہیں دیکھ لیں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ دہریت کا راستہ سائنس کا راستہ نہیں، تکبر کا راستہ ہے۔ اسی تکبر کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ جب حضور نے رچرڈ ڈاکنز کو قرآن شریف کی 5 والیوم کامنٹری اور فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام بھجوائی تو اس نے کہا آپ میری کتابیں پڑھیں، مجھے آپ کی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچن جیسے نام نہاد فلاسفر سائنس کے گلاس سے چند گھونٹ پی کر اپنے تکبر اور شیخیوں کو عقل کا نام دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے۔ سائنس کے گلاس کے پیندے تک کا سفر ایک لمبا سفر ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی سائنسی پیش رفت کے لیے آج کل ایک اچھے سائنسدان کو 20-25 سال صرف کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور ہمارے بچے بھی 20-25 سال کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز میں جان مارتے ہیں۔ آج دعا کی سائنس کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی خلافت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے 20 سے 25 سال اتنی ہی محنت اور سچائی سے اس یونیورسٹی کی خدمت بھی کی ہے؟ اس یونیورسٹی سے استفادہ کیا ہے؟ کیا ہماری یہ توقع جائز ہے کہ ایک ڈگری پانے کے لیے تو ہم اور ہمارے بچے 25 سال محنت کریں، لیکن زندہ خدا کو پانے کے لیے ہم 25 دن بھی رو رو کر دعائیں نہ کریں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے، رونے اور آہ و زاری کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ وہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوا تو ایک یتیم تھا، جس کی ماں 6 سال میں اسے چھوڑ گئی۔ اس نے غار ہیرا کی تاریکی میں کس کرب سے دعائیں کی ہوں گی، کس دل سے خدا کو ڈھونڈا ہوگا کہ خدا خود اس تک پہنچ گیا۔ بہت سال بعد بھی جب حضرت عبداللہ بن الاشخیر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی چھاتی سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کیتلی میں پانی ابل رہا ہو۔ آپ کے غلام صادق نے بھی دل ہی سے خدا کو ڈھونڈا۔ ایک صحابی لکھتے ہیں کہ طاعون کے دنوں میں ایک رات میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ ریز اس طرح
گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ قریب ہو کر میں نے سنا تو آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اس عذاب سے دنیا کو بچا لے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باتوں سے تو کچھ نہیں فائدہ ہوگا، تقریریں تو بے معنی ہیں اگر ہم ان رستوں پہ نہ چلیں جو حضرت خلیفۃ المسیح نے ہمارے لیے معین فرمائے۔ پہلا کام تو یہ ہے، دو کام کرنے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہماری عمر کتنی ہی بڑی ہو جائے، خدا کے حضور ہمیں اسی کمزور عاجز بچے کی طرح حاضر ہونا ہے، اپنی کہانی یاد کرنی ہے، بھولنی نہیں۔ جب بچپن میں بھوک لگتی تھی تو ہم ماں پر شک تو نہیں کرتے تھے، بحث تو نہیں کرتے تھے، اس کی موجودگی کا انکار نہیں کرتے تھے، اور زیادہ روتے تھے اور اونچا روتے تھے۔ ہمارے پاس ماں تک پہنچنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ماں ہماری چیخیں سن کر ہم تک پہنچ جاتی تھی، اور اتنا سا تھا ماں کی رحمت کا منبع، پوسٹیریئر پیچیٹری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتناہی ہے، اور وہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے۔ نمازوں میں رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں، ضرورت پڑنے پر خود استخارہ بھی کرنا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبولیت دعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے۔ کالج کی سائنس پر جتنا وقت ہم دیتے ہیں، دعا کی سائنس پر بھی دیں، ہستی باری تعالیٰ کے سارے سوال حل ہو جائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے نمونے سے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی طرف بلانا ہے۔ بچوں، اس کرکٹ میچ سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا اس نیٹ فلکس شو کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لو۔ یاد رکھیں کہ عیسائیت سے دہریہ ہونے والوں میں اور اسلام سے دہریہ ہونے والوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ عیسائی جب بائبل کو غور سے پڑھتے ہیں تو دہریت کی طرف چلے جاتے ہیں، مسلمان جب قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے تو دہریت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سائنس 1000 ترقی کر لے، قرآن پر غالب نہیں آ سکتی۔ اگر ایک محنتی سائنسدان کی طرح کئی سال تک ہمیں ان بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ باتیں جن کی طرف حضور انور ہمیں کب سے بلا رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے شاید وہ مقام عطا ہو جائے جس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم خدا کے ہو جائیں اور خدا ہمارا ہو جائے، ہم خدا کو دیکھیں اور دنیا ہم میں خدا کو دیکھے، تب انشاءاللہ کسی دہریے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ احمدیت کا مقصد دماغوں کو ہرانا نہیں، دلوں کو جیتنا ہے۔ یہ راستہ لمبا ہے، یہ راہ تنگ ہے، پہ یہی ایک راہ ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پر امید الفاظ سے اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بچہ جب بھوک سے بے تاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں؟ کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی کھینچ کر نہیں لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ڈھونڈو خدا کو دل سے، نہ لاف و گزاف سے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب